اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح میں گھر کے خاموشی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی مشکل ہے، مگر اس کی منزل حسین ہے۔ جو زخم گہرے ہیں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے تو وہ اللہ پاک کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور جسے اللہ پاک تھام لے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اللہ پاک تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تو تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ پاک کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ جب اللہ پاک کن کہتے ہیں تو دعائیں مقدر پر بھی بھاری ہو جاتی ہیں، اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیوں کو بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے آنسوؤں کا ایک ایک قطرہ اس رب کے رحمت کی سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ کر لا لیتا ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہ تھا، کیونکہ جن راستوں کا سفر بے حد تکلیف دہ ہو ان کا اختتام بہت حسین ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور عن قریب تمہارا رب پھیر دے گا تمہیں اس کی طرف، جس میں تمہاری خوشی ہی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے ہی اذیت میں ہیں اور کتنی ہی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا، اور آپ کے صبر کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر مجھ پہ ایک بار اعتبار کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نا امید مت ہو، کمزور مت پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ پاک غم دور کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو ان میرے بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت موزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ گھبراؤ مت، اللہ پاک کی مدد عن قریب ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ نصیب لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو صبر کے ساتھ دعا کرتے رہو، یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہارے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے بدلتے ہیں۔ تمام راستے بند نظر آئے اور سب کچھ ناممکن لگے، تب یاد رکھنا صرف ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتے، وہ تو بس آزماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو بہترین صلہ دیتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو اللہ پاک تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ مشکلیں بھی حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی مل جاتے ہیں، بس انسان کا اللہ پاک پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری مشکلیں بھی وہی آسان کرے گا۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیشہ ہمیں ہماری من پسند چیز سے آزماتے ہیں، ہم اسے پانے کی جستجو میں اللہ پاک کے قریب ہو جائیں۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ آپ کے دکھ، درد اور تمام تکلیفوں کا حل اللہ پاک کے پاس ہے۔ بات تو تمہارے یقین اور صبر کی ہے، اللہ پاک تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، تمہارے صبر کو سنبھال کر رکھتا ہے، رد نہیں کرتا، وہ تو تمہیں بہترین وقت پر نوازتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کی تقدیر میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک پر یقین اور صبر کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم صبر کی انتہا کر دو اور میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ وہ دن ضرور دیکھو گے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے پر کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔